میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. ایمان کا بدل پر بننے والوں کیا ہو سکتا ہے جس کی محنت اللہ نے ہم کو اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے. پھر یہ کہ دنیا کا نفع تو آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں بزرگوں، جان کیا نکلی، ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں، اور مرنے والا یہ اللہ کا بندہ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے. اگر موت پر اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اللہ کی قسم اس کو بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کو بند نہیں کر سکتا. اس پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتا. اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس یہ انسان ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس مرنے والے کا کیا حشر کرتے ہیں. اس کے بدن کے ایک ایک کر کے سارے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں. اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے آنکھ کا چشمہ، اس کے پیر کا جوتا سب نکال دیتے ہیں. اور اتنا معمولی درجے کا اس مرنے والے کو لوگ کپڑا پہناتے کہ اگر دکان پر جاؤ نا اس کپڑے کو خریدنے کے لیے تو دکاندار کو باقاعدہ بولنا پڑتا ہے، اللہ کے بندے ہم کو اتنے قیمتی اور بھاری بھاری کپڑے نہ بتلائیو، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے. وہ پوچھتا ہے اچھا کسی کی ڈیتھ ہو گئی کہ کوئی مر گیا کیا؟ کہ ہاں میت کا کپڑا چاہیے. اب وہ اللہ کا بندہ اتنا معمولی درجے کا کپڑا نکال کر لاتا ہے. آج کی تاریخ میں ہم کو اور آپ کو، ہاں بھائی پربنے والوں، اس کپڑے کو کوئی ہمیں ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے پیش کرے کہ بھائی صاحب آپ اس کا کرتا پیجامہ سلا لو، پینٹ شرٹ بنا لو آپ اس کی. شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے گوارا ہو، آمادہ ہو. لیکن عجیب بات ہے، ہمارے بربنی کے چیئرمین صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، صدر صاحب، میرے بزرگوں کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. او بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم. یہی کہ گیا کیا یہ اللہ کا بندہ کیسے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا. وہاں گنگا کھیڑ میں میرے پاس زمین ہے، ادھر مانوت میں بھی ہے، پاتری میں بھی ہے، سیلو میں بھی ہے بولے، اور بربنی میں بھی میرے پاس کئی بلڈنگ ہے جس کے میرے کو کرائے آتے تھے. وہاں اتنی کھیتی ہے، اتنی میری پراپرٹی ہے. اللہ کی قسم بزرگوں، بربنی والوں دنیا سے جاتا ہے تو پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. یہی سرمایہ ہے دین کا، دین کی محنت کا، دعوت کا، دعوت کی محنت کا، ایمان کا، ایمان کی محنت کا. یہی سرمایہ کل قیامت میں میرے تمہارے گلے کا ہار بنے گا. اسی کی پوچھ ہوگی اللہ کے یہاں پر. چھوڑ کر پربھنی میں کتنا آئے ہو اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا بندے ساتھ کیا لے کر آئے ہو، کتنا چھوڑا اس کا سوال نہیں ہوگا، لائے ہو کتنا اس کو پوچھا جائے گا. اور یہ محنت اسی سرمائے کے اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی، بچانے کی، بڑھانے کی اور اس کو باقی رکھ کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی یہ محنت ہے، دعوت کی محنت. اور اسی نسبت پر یہ مجمع جمع ہوا ہے. اللہ کی قسم کہاں کہاں سے لوگ آئے، کہاں گنگا کھیڑ، کہاں سیلو، کہاں پاتری، کہاں واپ کا ہنگولی، کہاں پورنا. او اللہ کی قسم میرے بزرگوں، بربنی والوں، ارے جن گاڑیوں میں سوار ہو کر، جن بسوں میں بیٹھ کر آپ یہاں تک آئے ہو، اللہ کی قسم یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہاری ٹرکیں، یہ تمہاری بسیں، یہ تمہاری سواریاں اور یہ تمہاری موٹر سائیکلیں، کل قیامت میں اللہ بھی اس کو نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا. آپ کیا معمولی سمجھتے ہو یہاں جمع ہونے کو؟ جن راستوں سے گزر کر آئے ہو نا، ہنگولی والوں، بربنی والوں، تم
नानोद पादरी बसमत खेरू वालों, गंगा खेर वालों, जिन रास्ते से चल चल कर आए हो ना तुम, जिन दरख्तों के नीचे से तुम्हारी सवारी गुजरी है, जिस रेस के जर्रे पर तुम्हारा कदम पड़ा है, जिस जमीन के टुकड़ों पर तुम चलकर आए हो, तुमने कदम रखा है, अल्लाह की कसम कल ये सारी जमीन, ये दरख्त अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, ये सेरू वाला, ये पादरी वाला, ये मानवत वाला है, अल्लाह तेरे दीन को जिंदा करने के लिए तेरे दीन की निस्बत पर यहां से गुजरा है, ये गवाही देंगे अल्लाह की अदालत में। आपका आना कोई मामूली आना नहीं है। और फिर अच्छी बात ये, आपको हमको यहाँ जमा करने के लिए सदियों के आंसू बहाए गए हैं, समंदर भरे, दरिया बहाए गए आंसुओं के, हमको आपको यहाँ जमा करने के लिए। न जाने हमें और आपको यहाँ जमा करने के लिए कितनी माएं बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए। हाँ मेरे बुजुर्गों, कितनी माओं की सरों से उनका सुहाग गुजरा है तुमको और मुझको यहाँ लाने के लिए। आप क्या समझते हो, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले मशवरा हो गया और हमारे अमीर साहब ने, हमारे मुफ्ती साहब ने कहा भाई अपने को इज्तिमा करना है, हाँ पूरे परभनी जिले का, और हम जमा हो गए। ऐसी बात नहीं है, सदियों से हमको और आपको यहाँ जोड़ने की फिक्र की गई है। हम नहीं कह सकते हमको तुमको यहाँ जमा करने के लिए परभनी वालों कितने जनाजे उठे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, कितने चूड़े बुझे हैं, कितने घरों में फाके आए हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लाखों करोड़ों का सरमाया खर्च हुआ है, न जाने कितनी जिंदगियां खपी है हमको और तुमको यहां जमा करने के लिए। फिर ये कि बुजुर्गों, इस जमा होने पर अल्लाह हमको देगा क्या, मिलेगा क्या? अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर यह मजमाया जमा हुआ है और कोई निस्बत नहीं, अल्लाह की कसम। हर एक जानता है मैं परभनी के इज्तिमा में जा रहा हूं तो मेरा कोई सत्कार होने वाला नहीं, कोई फूलहार मेरे को चढ़ाने वाला नहीं, कोई वेलकम कहने वाला नहीं। खाने का वक्त आएगा तो पिंडाल पर जोर पर जाकर घंटों खड़े होकर लाइन लगाकर मुझे खाना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी में बैठकर, जमीन पर बैठकर बात सुननी पड़ेगी। पता नहीं कितने अल्लाह के बंदों के आज बाजार होंगे जो बाजार कुर्बान करके यहाँ आए हैं। कितनी मसरूफियात के बावजूद ये मजमा अल्लाह की निस्बत पर यहाँ जमा हुआ है। और मकसद क्या है? अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए कि अल्लाह 70 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल अल्लाह गफलत में गुजर गए, नाफरमानी में गुजर गए। मौला मेरे तो ये कदम इस लायक बन चुके कि आपकी पाक जमीन पर मैं कदम रखने की भी लायक नहीं हूं। अल्लाह तू मेरे को माफ कर दे। बड़ी उम्मीदें लेकर ये मजमा यहाँ जमा हुआ है कि अल्लाह रातों की तन्हाइयां गुनाहों में गुजर गई, दिन के उजालों में गुनाह किया है, अल्लाह कोई सांस नहीं तेरी नाफरमानी के बगैर नहीं निकली। अल्लाह आज मैं इकरारी मुजरिम बनकर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। मौला मेरे जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दे। अरे इस उम्मीद पर तो ये मजमा यहाँ जमा हुआ है कि अल्लाह बहुत गुनाह किए, बहुत नाफरमानी हुई। मेरा घर अल्लाह तेरी नाफरमानी का अड्डा बना, हमारे जवान, हमारे बूढ़े अल्लाह तेरी नाफरमानी का, मेरी नाफरमानी का इन्होंने हमारी घर की अपनी चारदीवारी को गहवारा बनाया, अड्डा बनाया कि अल्लाह मुझको माफ कर दे। ये मजमा एक उम्मीद लेकर आया है, यहाँ पर एक मकसद को लेकर आया है। ये पूरा दिन पूरी हकीकत के साथ किस तरह मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए, ये मेरी जिंदगी में कैसे इनकलाब आए, मेरे को अल्लाह का ताल्लुक कैसे हासिल हो जाए, मेरी कब्र, मेरी मौत, मेरी नजात, मेरी सकरात, मेरी अल्लाह की अदालत की पेशी का मसला कैसे हल हो जाए। और ये आलम में बसने वाली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये इसका ताल्लुक अल्लाह की जात से कैसे वाबस्ता हो जाए, ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे अल्लाह को पहचानने वाली बन जाए, इसमें कैसे आखिरत का फिक्र पैदा हो जाए। इस सोच और फिक्र को लेकर आलम में चलने फिरने वाला हमारा ये मजमा, इन फिक्रों को लेकर ये इज्तिमात में जमा होने वाला हमारा ये मजमा, अल्लाहु अकबर, कैसे कैसे हीरे आए हैं यहाँ पर। अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे, देखा अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे नौजवान साथी खड़े हुए, चौकीदारी कर रहे, पार्किंग कर रहे, गाड़ियां लगा रहे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ان کو دیکھ کر. ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ایک جنازہ تیار ہے، آپ چلیے اس کے جنازے کی نماز پڑھائیے. آپ نماز پڑھانے کے لیے باہر نکلے اپنے حجرے سے. آپ کا باہر نکلنا ہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے اور آپ کو منع کیا، آپ کو روکا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے. عمر کیوں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی یہ زمانے کا بدنام آدمی تھا، یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، بدنام آدمی ہے، وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. آپ جیسی شخصیت، آپ جیسے اولو العزم پیغمبر ایسے آدمی کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جائے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. آپ نہ جائے، کوئی اور جنازے کی نماز پڑھا دیتا. حضرت عمر نے روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ رک گئے، مجمع پر نگاہ ڈالی اور پھر اس مجمع سے فرمایا، پوچھا ارے بھائی اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب اس کی برائی کر رہے تھے نا، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، اچھا آدمی نہیں ہے، بدنام آدمی، یہ ایسا کرتا یہ ایسا کرتا. حضور صرف چپ کر خاموش ہو گئے. پھر مجمع سے پوچھا کہ اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ سارے مجمع پر سناٹا، سب خاموش. اس مجمع میں، اس مجلس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مرنے والے کی ایک نیکی جانتا ہوں، ایک نیک کام کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے. کیا دیکھا تم نے، بتاؤ؟ پوچھا اللہ کے نبی نے. اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت آئی تھی، تھکی ماندی تھی وہ، اور ایسی تھکی ہوئی تھی سفر کی وجہ سے کہ اس کو نہ اپنا ہوش تھا نہ اپنے سامان کا ہوش تھا. اس نے جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیے اور سستانے کے لیے پیٹھ کمر سے لگانے کے لیے ذرا سا یہ لیٹ گئی، چونکہ تھکی ہوئی تھی. اس کو آنکھ لگ گئی اور وہ خراٹے لیتے سوتے رہی. وہ پوری جماعت، نہ ان کو اپنا ہوش تھا نہ اپنے سامان کا ہوش تھا. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا، یہ مرنے والا اس جماعت کی اور اس کے سامان کی چوکیداری کر رہا تھا، نگرانی کر رہا تھا. اتنا سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عمر پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس آدمی کے جنازے کی نماز پڑھائی. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی طرف، اس مرنے والے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اے مرنے والے، اے مرنے والے، لوگ تیرے بارے میں کچھ کیوں نہ کہتے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اس لیے کہ آدمی کی، انسان کی وہ آنکھ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جاتی ہو، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں بن سکتی. حیرانی ہوتی ہے مجمع کو دیکھ کر، اللہ یہ چوکیداری والا ہمارا عملہ، ارے 3 دن میں نہیں لوگے، چلا 4 مہینے تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن یہاں پر اس کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، واللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک سفر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا آپ نے رات، اور پھر فرمایا ارے بھائی یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہمارا قافلہ ہے، ہماری جماعت ہے، اس کی نگرانی، اس کی چوکیداری کون کرے گا؟ جیسے ہمارے چوکیداری کی جماعت بنتی ہے نا، ایسے حضور نے پوچھا کون کرے گا چوکیداری ہماری جماعت کی؟ ایک صحابی تیار ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کو طے فرمایا، انہوں نے پوری رات چوکیداری کی، پہرے داری کی. صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے دریافت کیا وہ رات کا ہمارا نگران چوکیدار کہاں ہے؟ آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ دور سے گھوڑے پر سوار ہو کر
فرماتے ہوئے نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ان سے پوچھا، رے بھائی تم نے رات میں اپنے ذمے چوکیداری لی تھی، نگرانی لی تھی، تم نے وہ چوکیداری کی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری رات اپنی سواری کے پیٹھ پر سوار رہا، پوری رات میں جاگتا رہا، میں نے چوکیداری کی. میں نیچے اترا تو قضاء حاجت کے لیے، استنجا وضو کے لیے، یا یہ کہ نماز ادا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں پوری رات سواری کی پیٹھ پر، سواری جانور پر بیٹھا رہا، پوری رات ایسے ہی میں نے گزاری. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اب اگر اس عمل کے بعد، یہ جو تم نے عمل کیا نا چوکیداری کا، اس عمل کے بعد اب اگر تم زندگی میں کوئی نیا عمل نہ بھی کرو تو یہ عمل تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. کیسے مجمع یہ یہاں پر آیا ہے، اور یہی سب کا مقصد ہے، میری آخرت بن جائے، اللہ میری سکرات کا مسئلہ حل کر دے، اللہ میری نجات کر فرمائے، عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اللہ کا دین میری اپنی زندگی میں زندہ ہو جائے. میرے بزرگوں، اس سوچ اور فکر کو لے کر جمع ہونے پر اور عالم میں چلنے پھرنے پر اللہ تعالیٰ اس عملے کو ہم کو اور آپ کو پربھنی وعدے دے گا. کیا ملے گا؟ کیا دین کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑی، بیوی بچے چھوڑی. یہ جماعتیں کتنی ٹھوکریں کھاتی اللہ کے دین کی نسبت پر، کبھی اندرون، کبھی بیرون، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی چلا، کبھی 4 مہینہ، کبھی مقام اعمال، کبھی 2.5 گھنٹے کی محنت، تو کبھی گھر اور مسجد کی تعلیم، کبھی مسجد کی آبادی کی محنت. اللہ تعالیٰ بزرگوں اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر، اس کام کے کرنے والوں کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اگر اس دعوت کے نفع کو اللہ رب العزت بزرگوں دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، بڑھ جائے گا اس کا کلیجہ خوشی کی وجہ سے. غم میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں آدمی کی موت نہیں آتی، آدمی خوشی میں بھی مر جاتا ہے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ، ڈپریشن، ٹینشن آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بزرگوں بھی یہی نہیں، اسی طرح بڑی خوشی میں آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کے دارالعمل کھیتی باڑی کا زمانہ ہے. اللہ دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو کل قیامت میں نوازے گا. اور جب اللہ اس کو نوازنے پر آئے گے، دینے پر آئیں گے کہ او مانوت والو تم بھی آ جاؤ، سیری والو تم بھی آ جاؤ، گنگا کھیڑ والو تم بھی آ جاؤ، ارے پاتری والو تم کیوں پیچھے رہتے، ہندولی والو تم بھی آ جاؤ، تم نے ہمارے دین کے لیے جان لگائی، ایمان لگایا، تمہارے جذبات قربان ہوئے، تمہاری کپاس پک کر تیار ہے، اور اس کو کاٹ کر تمہیں مارکیٹ میں دلالوں کے حوالے کرنا ہے، اور اس کی قیمت، اس کی اجرت پر تمہارے پورے سالوں کا دار و مدار. اور یہ اجتماع کی محنت، اللہ کے راستے کا تقاضا، اور تم نے اپنی دنیا کو قربان کر کے ہمارے دین کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا ہے. چلو آؤ اب اس کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا. جب اللہ کر قیامت کے میدان میں اس دین پر چلنے والوں کو اور دین کی محنت کرنے والوں کو نوازنے پر آئے گے، دینے پر آئے گے، تو یہ ہمارے معلوم پربھانی والے ساتھی ہیں نا، لاتور بسمت کے اور اوندھا کے، یہ بات تمنا کریں گے، وہ ہمارے داتا، وہ ہمارے مولا، وہ ہمارے پروردگار، اے اللہ یہ میری پورے کپاس کی کھیتی، اے اللہ میرے رہنے کا مکان، اے اللہ میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میں نے جو زندگی بھر گارے پسینے کی کمائی جمع کی تھی، میری رتی رتی ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، یہاں تک کہ اللہ میری ہر سانس کاش دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، رک جاتی، کھپ جاتی. او میرے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. میرے بزرگوں، اس دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور دیکھو بزرگوں، اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ، پونا والے. بارہا شاہد ہی کوئی تمہاری ایسی تحصیل ہو کہ حضرت وہاں نہ پہنچے ہو. میرے علاقے پر حضرت کے احسانات ہیں. اللہ غنی کے رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ کروڑا کروڑ رحمتوں کے دروازے کھولے حضرت کی قبر پر. اچھی بات فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمانے لگے، دیکھو بزرگوں، اللہ کے دین کی قدر کر لو، دین کی محنت کی قدر کر لو. فرمایا اللہ دنیا کو ہر کس کو ناقص کو دیتا ہے،
اللہ دنیا ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور و چکے کو دیتا ہے، پاپی و زانی کو دیتا ہے، شرابی کو دیتا ہے، دہریہ کو دیتا ہے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ ناستک۔ کیا معنی ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں نفس اللہ اور بھگوان اور یہ گاڈ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ مولانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ فرماتے تھے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بزرگوں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے۔ اب بزرگوں اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھی گاڑی۔ اور جو دین کا کام نہیں کرتے انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، یا بھی پربنی ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے نا انشاءاللہ وہ میں اجتماع سے جاؤں گا۔ اب نکلنے کی باری آئی، اے اللہ 20 مرتبہ نام تو اس نے لکھا دیا لیکن نکلنے کے وقت میں یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ قربان جائیں وہ خالق کائنات اس کا دانا پانی اس کے باوجود بھی بند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی۔ اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور باغی، پاپی، نافرمان اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے۔ اور کتنی